ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ تعالی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ اللہ ہے، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے اپنی قدرت عجیبہ کو بیان فرمایا ہے۔ مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت ہی انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت بیٹھتی ہے، کبریائی اس کے دل میں بیٹھتی ہے۔ آدمی اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک طبعی بات ہے، جس کی عظمت جتنا زیادہ ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا خوف بھی اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی دل میں بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو خوف ہے وہ بھی دل میں بڑھتا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان ڈرتا رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ یہ حکمت، دانائی، یہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لینے کا نام حکمت ہے۔ حکمت دوائی پوڑی دینے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی حکمت دنیا کی چند چیزوں کو پہچان لینے کا نام ہے، بلکہ ہر چیز کو سمجھ لینا یہی حکمت، اس کی حقیقت کو سمجھ لینا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو سمجھنا یہ افضل حکمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکمت کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے۔ اللہ کا خوف تبھی آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی بیٹھے، اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں بیٹھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے حب اور نوا کو۔ فالق کا معنی ہوتا ہے شق، اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فالق یہاں صانع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے خوراک کو پیدا کرنے والا ہے۔ فالق اس کا معنی شک ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیبہ کو دیکھیں تو صحیح۔ حب کہتے ہیں دانے کو، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ انسان کی جو خوراک ہے یہ دو طرح کی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ گندم، جو، چنا، باجرہ، چاول، یہ انسان کی خوراک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ اس کے دانے سے ہے، اور جتنے پھل انسان استعمال کرتا ہے، کھجور ہے، آم ہے، امرود ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں، تو اس کی پیداوار زیادہ تر گٹھلی سے ہوتی ہے۔ تو نوا کا معنی گٹھلی ہے۔ اصل تو یہ کھجور کی گٹھلی کے لیے استعمال ہوا، بعد میں پھر یہ ہر پھل کی گٹھلی کے لیے۔ تو ان کی پیداوار اس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عجیب ایک انتظام فرماتا ہے
سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بات کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو یا گٹھلی ڈالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیبہ یہ ہے کہ وہ فوراً نہیں اگتی، بلکہ کچھ دیر تک، کچھ مدت تک، تھوڑا یا زیادہ زمین کے ساتھ پہلے اپنی مناسبت پیدا کرتی ہے۔ جب زمین کے ساتھ پوری مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو کام فرماتے ہیں۔ ایک کام کا ذکر یہاں ہے، دوسرے کام کا ذکر ہے سورۃ عبس میں۔ یہاں فرمایا کہ ہم اس گٹھلی کو پھاڑتے ہیں اور دانے کو پھاڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دانے کو، یہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور دو طرف سے پھاڑتا ہے۔ ایک اوپر سے جہاں سے وہ تناور درخت بنتا ہے یا پودا اگتا ہے، اور ایک نیچے سے جو اس کی جڑ بنتی ہے، اور دونوں طرف سے جو اس دانے کو پھاڑا جا رہا ہے، جو چیز وہاں سے نکلتی ہے وہ انتہائی نرم و نازک ہوتی ہے۔ لیکن اس گٹھلی کو دیکھیں کتنا سخت ہے گٹھلی، اور اس دانے کو دیکھیں اس کا اوپر والا حصہ کتنا سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی پھاڑتا ہے اوپر سے اور نیچے سے۔ اس کے بعد آگے پھر زمین ہے، زمین کے پھاڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا اوپر والی جو سطح ہوتی ہے وہ سخت ٹھیکری بن چکی ہوتی ہے، لیکن جب نیچے سے کونپل نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترتیب سے اس جگہ سے پھاڑتا ہے۔ وہ عام آدمی سے بھی نہیں وہ پھٹ پاتی جو اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتا ہے۔ شققنا الارض شقا، اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، اوپر سے بارش برساتے ہیں اور پانی اس کو دیتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، انسان کی خوراک کے لیے وہ دانے نکلتے ہیں، اسی طرح درخت نکلتے ہیں، باغات، گھنے باغات نکلتے ہیں خوبصورت۔ ایک دانہ ہوتا ہے، اللہ اس کو کتنی مقدار میں بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ تیسرے پارے میں فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، جیسے یہ دانہ ہے انبتت 7 سنابل، کہ وہاں سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک کونپل کے اوپر جو سٹا ہوتا ہے 100 دانے نکلتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 700 دانے نکالتا ہے، کم و بیش بھی کرتا ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار کو بیان فرمایا کہ اللہ کا کتنا احسان ہے، ایک گندم کے دانے کے بدلے میں ایک ہی نکلتا تو ہم کہتے کہ یہ انصاف ہے، ایک کے بدلے میں ایک نکلا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 نکالتا ہے۔ اگر ایک کے بدلے میں ایک نکلتا تو انسان کے لیے خوراک پوری نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 7 نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے انسان کی پرورش کا، آدمی اگر بیٹھ کر سوچے تو حیران ہو جائے۔ ایک ہی دانہ، ایک ہی گٹھلی ہے، اس سے ہر سال کتنے پھل نکلتے ہیں۔ ایک کھجور کا تنا ہے، اس پر کتنے ہزاروں دانے نکلتے ہیں۔ اسی طرح آم کا درخت ہے، ایک ہی گٹھلی سے نکلا، ہزاروں اس سے پھل نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں پھاڑتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں غور تو کریں۔ یہاں دوسرا لفظ جو نوا ہے، اس میں ایک سبق بھی ہے۔ نوا یہ اس گٹھلی کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہم عام طور پر نیت کا لفظ بولتے ہیں، جو اعمال کے لیے شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، نیات بھی نوا سے ہے۔ نوا کا معنی گٹھلی، یہ نیت بھی انسان کے اعمال کی ایک گٹھلی ہے۔ اب انسان کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا، ظاہری طور پر اس کی شکل جو بھی ہو جائے، لیکن پھل اس کا نیت کے مطابق نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیت کا لفظ بول کر بھی ہمیں بتا دیا کہ آپ اگر آم کی گٹھلی ڈالتے ہیں اس سے آپ آم کی امید رکھتے ہیں، کھجور کی امید نہیں رکھتے۔ کھجور کی جو قسم، جس قسم کا آپ بیج ڈالتے ہیں، گٹھلی ڈالتے ہیں، اسی قسم کی اس کھجور کا آپ انتظار کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ کسی اور درخت کی گٹھلی ڈالیں، مثلا نیم کی گٹھلی ڈال دیں اور اسے آم کا انتظار کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ ظاہری طور پر جو بھی عمل کریں، نیت جو ہوگی فیصلہ اللہ کے ہاں اسی کے مطابق ہوگا۔ آدمی اگر نیک اعمال بھی کر رہا ہے اس میں بھی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر نیت اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ خوش ہوگا، اور اگر نیت لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں سے تعریفیں لینا ہے، اللہ پھل اس کے مطابق دے دے گا۔ لوگ تعریف بھی کر لیں گے اور لوگ اعتماد بھی کر لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جو نیت تھی وہ مل گئی، بس جو گٹھلی ڈالی تھی اس کا پھل مل گیا۔ پھل دنیا کے لیے حاصل کریں یا آخرت کے لیے اس کو رکھیں، اس کے مطابق انسان اپنا نتیجہ پا لیتا ہے۔ تو فرمایا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دانے کو اور گٹھلی کو نکالنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، یہ خاص چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر عمومی تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر زندہ کو ہر مردہ سے نکالتا ہے، ہر زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیں انسان خود یہ ایک حیات ہے، حیوان ہے، ایک حیات والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا جو مردہ ہے، اسی طرح جانوروں کو نطفہ سے پیدا کیا، پرندوں کو انڈے سے پیدا کیا، یہ سب مردہ ہیں۔ اسی طرح یہ جو درخت ہیں اللہ تعالیٰ سرسبز کرتا ہے، گٹھلی ایک مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نکالتا ہے۔ اور اس میں تشبیہاً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بسا اوقات کافروں سے پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا فرما دیا، تو اسی طرح کافروں سے، بے ایمان سے، بے دین لوگوں سے اللہ تعالیٰ دینداروں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا مخرج المیت من الحی، میت من الحی، مردہ کو اللہ تعالیٰ زندہ سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیں اسی مرغی سے انڈا نکلتا ہے جو مردہ ہے، اور اسی درخت سے پھر پھل اور گٹھلی نکلتی ہے، اور بسا اوقات ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب جس کا تذکرہ سورۃ کہف میں ہے، جن کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی۔ والدین تو ان کے نیک تھے، لیکن اس سے پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ کافر ہونے والا تھا، تو اس کی گردن مروڑ دی۔ یعنی یہ اشارہ موجود ہے کہ ایمان والوں سے بھی اللہ تعالیٰ بے دینوں کو پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پورے قدرت رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، فرمایا یہ ہے تمہارا اللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان نہیں پہچان سکتا، اللہ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفات کو ذکر فرمایا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اب انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر جن چیزوں کی طرف بھی جا رہا ہے، جو مشرک ہے وہ بتوں کی طرف جا رہا ہے، جو ایمان والا ہے لیکن اعمال میں کمزور ہے وہ اسباب کی طرف جا رہا ہے۔ ان اسباب میں یا ان بتوں میں اللہ کے غیر میں کیا رکھا ہے؟ سب میں فنا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور انسان اگر انہی کے پیچھے پڑ کر موت تک پہنچ گیا تو یہ تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا تم کہاں پھٹکے جا رہے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اگر مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا اور اللہ کو خوش کرنا ہو تو وہ اس کا مد نظر، اس کا ہدف اللہ کی ذات ہے، تو وہ کام اس کو اللہ تک پہنچائے گا۔ اور اگر یہ سارے دنیا کے کام اور دین کے کام بھی اگر اس کی بنیاد اور اس کا ہدف دنیا ہے، پیسہ ہے، رتبہ ہے، شہرت ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا مقصود ہی نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان چیزوں میں جو پڑا ہے اور اس سے دنیا کی شہرت، دنیا کا مال دولت لے رہا ہے، شہرت بھی رہ جاتی ہے، مال دولت بھی رہ جاتا ہے، موت کے بعد ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جاتی۔ انسان ان کے ذریعے سے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ مد نظر اور ہدف اللہ کی ذات ہو، اس کو خوش کرنا ہو، تو ان دنیا کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی
ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، یخرج الحی، نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ومخرج المیت، نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔